السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صوبہ جیانگسو کو چینی طرز کی جدید کاری میں ایک مثال بننا چاہیے، چینی صدر شی جن پنگ۔ چین امریکہ معاشی اور تجارتی تعلقات باہمی فائدے اور جیت جیت پر مبنی ہیں، چینی وزارت خزانہ۔ چائنا کسٹمز نے چینی صارفین کی فوڈ سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے فوکوشیما سمیت جاپان کے 10 صوبوں اور شہروں سے خوراک کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے حال ہی میں صوبہ جیانگسو میں اپنے دورے کے دوران اس بات پر زور دیا کہ جیانگسو کے پاس مضبوط صنعتی بنیاد، بھرپور سائنسی اور تعلیمی وسائل، عمدہ کاروباری ماحول اور ایک بہت بڑی مارکیٹ جیسی خوبیاں ہیں۔ اس میں چینی طرز کی جدید کاری کی قیادت کرنے اور مثال بننے کی صلاحیت اور اہلیت ہے، اور ایک مضبوط، خوشحال، خوبصورت اور اعلیٰ معیاری جیانگسو کی تعمیر میں ایک نیا باب رقم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ 5 سے 7 جولائی تک شی جن پنگ نے شہر سوجو، نانجنگ کے صنعتی پارکوں، کاروباری اداروں، تاریخی اور ثقافتی بلاکس اور سائنسی تجربہ گاہوں سمیت دیگر مقامات کا دورہ کیا تھا۔ 7 تاریخ کی صبح شی جن پنگ نے جیانگسو کی صوبائی پارٹی کمیٹی اور صوبائی حکومت کی ورک رپورٹ سنی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ چینی طرز کے جدید کاری کی کلید تکنیکی جدید کاری میں مضمر ہے۔ جیانگسو کو تکنیکی جدت طرازی میں پیش رہنا چاہیے اور ایک اہم صنعتی تکنیکی جدت طرازی کا حامل علاقہ بننا چاہیے۔ حقیقی معیشت پر قائم رہنا، روایتی صنعتوں کے صف اول کی پوزیشن کو مستحکم کرنا، جدید مینوفیکچرنگ اور جدید سروس انڈسٹریز کے ساتھ ڈیجیٹل اکانومی کے گہرے انضمام کو فروغ دینا ضروری ہے۔ گھریلو اور بین الاقوامی دوہری معیشت کو ہموار کرنا اور عالمی مارکیٹ کو مسلسل مضبوط اور وسیع کرنا ضروری ہے۔ شی جن پنگ نے ثقافتی صنعتوں کی ترقی پر بھی زور دیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جیانگسو کو عوامی زندگی کی ضمانت اور بہتری اور سماجی انتظام و انصرام کی جدید کاری میں پیش رہنا چاہیے۔ 7 جولائی کو صدر شی جن پنگ نے جزائر سلمن کے گورنر ڈیوڈ ووناجی کو جزائر سلمن کی آزادی کی 45ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔ شی جن پنگ نے کہا کہ 4 سال قبل سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے چین اور جزائر سلمن کے تعلقات میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے، سیاسی باہمی اعتماد اعلیٰ سطح پر رہا ہے اور عملی تعاون کے ٹھوس نتائج برآمد ہوئے ہیں، جو بحر الکاہل کے جزیرہ نما ممالک کے ساتھ چین کے تعلقات میں نمایاں اہمیت رکھتے ہیں۔ میں چین سالمن تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہوں اور جناب گورنر ڈیوڈ کے ساتھ مل کر دو طرفہ تعلقات کی مسلسل ترقی کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے عوام کو بہتر فائدہ پہنچانے کا خواہاں ہوں۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن کے دورہ چین کے بارے میں میڈیا کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں وزارت خزانہ کے متعلقہ ذمہ دار نے کہا کہ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن 6 سے 9 جولائی تک چین کا دورہ کر رہی ہیں۔ یہ دورہ بالی میں ہونے والے چین امریکہ سربراہ اجلاس کے اہم اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے اور دونوں ممالک کے مالیاتی شعبے میں مواصلات اور تبادلوں کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ٹھوس اقدام ہے۔ چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات باہمی فائدے اور جیت جیت کے اصول پر قائم ہیں، اور یہ کہ تجارتی جنگوں اور ڈی کپلنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے صحت مند ترقی کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گا تاکہ باہمی فائدہ مند نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ 7 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کی یومیہ پریس کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر IAEA کے ڈائریکٹر جنرل گروسی کے اعتراف سے متعلق پوچھا گیا کہ جاپان کے فوکوشیما کے آلودہ پانی کو ٹھکانے لگانے کے جائزے اور تشخیص میں شامل عالمی ماہرین کے درمیان اس جامع تشخیصی رپورٹ پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ترجمان وانگ ون بن نے کہا کہ یہ حالات ایک بار پھر ظاہر کرتے ہیں کہ ایجنسی کی جلد بازی میں تیار کردہ رپورٹ تشخیص کے عمل میں شامل تمام ماہرین کی رائے کی مکمل عکاسی نہیں کرتی اور متعلقہ نتائج محدود اور یک طرفہ ہیں، اور فوکوشیما سے آلودہ پانی چھوڑنے کے جاپان کے منصوبے کے بارے میں عالمی برادری کے خدشات کو دور نہیں کرتے ہیں۔
چین نے جاپان پر زور دیا ہے کہ وہ ایجنسی کی رپورٹ کو سمندر میں آلودہ پانی کی نکاسی کے لیے پاس کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے، اس منصوبے کو آگے بڑھانا بند کرے اور آلودہ پانی کو ذمہ دارانہ طریقے سے ٹھکانے لگائے۔ 7 جولائی کو جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ فوڈ سیفٹی بیورو کے سربراہ نے جاپان کے شہر فوکوشیما میں جوہری آلودہ پانی کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں IAEA کی جانب سے جامع تشخیصی رپورٹ سے متعلق ایک سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2011 میں جاپان میں فوکوشیما جوہری لیکیج حادثے کے بعد سے چینی کسٹمز نے ہمیشہ جاپان سے چین برآمد کی جانے والی اشیاء خوراک میں تابکار آلودگی کے مسئلے کو بہت اہمیت دی ہے۔ جاپانی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے متعلقہ اقدامات پر گہری نظر رکھی اور بروقت جواب دیا گیا ہے۔ چائنا کسٹمز نے تابکار آلودہ جاپانی اشیاء خوراک کی برآمد کو روکنے اور چینی صارفین کی فوڈ سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے فوکوشیما سمیت جاپان کے 10 صوبوں اور شہروں سے خوراک کی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ساتھ ساتھ جاپان کے دیگر حصوں خاص طور پر آبی مصنوعات اور اشیاء خوراک کے لیے تصدیقی دستاویزات کا سختی سے جائزہ لیا ہے۔ چین کی جانب سے نگرانی کو مضبوط بناتے ہوئے خطرناک مصنوعات کی درآمد کو سختی سے روکا جا رہا ہے۔ چین اور ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے درمیان تعاون کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر 6 جولائی کی شام جنیوا سوئٹزرلینڈ میں یادگار سرگرمیوں کا ایک سلسلہ منعقد ہوا۔ چین کے اسٹیٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی آفس کے ڈائریکٹر جنرل شین چانگ یو نے کہا کہ 1973 میں چینی حکومت نے ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے متعلقہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے پہلی بار ایک وفد جنیوا بھیجا، جس سے دونوں فریقوں کے درمیان تعاون کی راہ ہموار ہوئی۔ پچھلے 50 سالوں میں چین اور ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے درمیان تعاون گہرا ہوا ہے اور ٹھوس نتائج حاصل کیے گئے ہیں۔ اگلے مرحلے میں چین تنظیم کے ساتھ کثیر الجہتی معاملات میں مزید حصہ لے گا اور مشترکہ طور پر مزید منصفانہ اور معقول سمت میں عالمی انٹلیکچوئل پراپرٹی گورننس سسٹم کی ترقی کو فروغ دے گا۔ اس تقریب کے دوران ایک تاریخی تصویری نمائش، چینی روایتی ثقافتی نمائش، متعلقہ ویڈیوز اور اختراعی ترقی کی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں اختراعی ترقی اور دانشورانہ املاک کے تحفظ میں چین کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ چین کی عالمی ٹریڈ پروموشن کونسل، برطانوی 48 کلب گروپ اور چائنا برطانیہ بزنس کونسل کے اشتراک سے چین برطانیہ تجارتی آئس بریکر سفر کی 70ویں سالگرہ منانے کی تقریب 6 تاریخ کو بیجنگ میں منعقد ہوئی۔ شرکاء نے اس موقع پر کہا کہ چین برطانیہ تعاون سے دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچا ہے۔ چین برطانیہ تجارت کی ترقی کو فروغ دینے کی کوششوں میں اضافہ ہوگا اور چین برطانیہ دوستانہ تعاون کو فروغ دینے میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالا جائے گا۔ تعلقات کی برف پگھلنا اور تعاون کا ایک نیا سفر کے موضوع پر منعقد ہونے والی اس تقریب میں چینی اور برطانوی کاروباری برادری کے تقریباً 100 نمائندوں نے شرکت کی۔ فریقین نے پچھلے 70 سالوں کے دوران چین اور برطانیہ کے درمیان تجارت کی ترقی کا جائزہ لیا اور مشترکہ طور پر مستقبل میں تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانیہ میں 48 کلب گروپ کے چیئرمین اسٹیفن پیری نے کہا کہ برطانوی کاروباری ادارے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کی گرم جوشی کو آگے بڑھاتے رہیں گے، چینی مارکیٹ سے استفادے کو جاری رکھیں گے اور چین اور برطانیہ کے درمیان دوستانہ تبادلوں اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے مزید کردار ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان شو جیتھنگ نے 6 تاریخ کو اعلان کیا کہ وزارت تجارت چین میں سرمایہ کاری کے سال کے سلسلے میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے متعدد سرگرمیوں کا انعقاد کرے گی۔ مؤثر طریقے سے چین کے سرمایہ کاری کے ماحول اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی پالیسیوں کی تفہیم کو فروغ دے گی اور زیادہ سے زیادہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو چین کا دورہ کرنے اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے راغب کرے گی۔ ترجمان کے مطابق رواں سال کے آغاز سے چین میں سرمایہ کاری کے فروغ کی سرگرمیوں کے سلسلے کے آغاز کے بعد صوبہ گوانگتونگ اور جیلین سمیت متعدد علاقوں میں 10 سے زائد سرگرمیاں لگاتار منعقد ہوئی ہیں اور خلیجی ممالک، جرمنی اور دیگر مقامات پر سرمایہ کاری کے فروغ کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہم چائنا انٹرنیشنل فیئر فار انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے دوران چین میں سرمایہ کاری کے سال کا فورم بھی منعقد کریں گے، سروس اینڈ ٹریڈ فیئر کے دوران متعلقہ سرگرمیوں کا انعقاد کریں گے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو چین میں سرمایہ کاری سیریز کی سرگرمیوں پر توجہ جاری رکھنے، سرمایہ کاری کے مواقع کو فعال طور پر سمجھنے اور
چین کی ترقی کے ثمرات کا اشتراک کرنے کے لیے خوش آمدید کہیں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔